بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 ہے، 45۔ اس کی آیت نمبر 20 سے ہم نے آج کا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت پیدا کرنے والی آیات ہیں، للناس لوگوں کے لیے، وہدی ورحمہ اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ یہ سورہ اور اگلی سورہ سورہ احقاف، یہ دونوں جوڑا صورتیں ہیں، اور قرآن مجید کی صورتوں کے جو سلسلے ہیں گروپس میں، اس میں یہ اس گروپ کی جو 5واں گروپ ہے، اس کی آخری 2 مکی صورتیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ وہی مضمون بیان فرما رہے ہیں جو بشارت کا مضمون ہے اور انذار کا، خوشخبری اور وارننگ۔ خوشخبری ان لوگوں کو کہ جو صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں اور آخرت میں اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کی خوشخبری پاتے ہیں۔ خبردار ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو غلط رویہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں سزا پکڑ کے مستحق بنتے ہیں۔ تو یہ مضمون چل رہا ہے، اور اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں اس انذار اور تبشیر، وارننگ اور خوشخبری میں آخرت کی خوشخبری اور وارننگ کے علاوہ دنیا کی خوشخبری جو رسولوں کے ساتھیوں کو، ماننے والوں کو ملتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے اور سزا پائیں گے۔ قرآن اپنی بات کو بیان کرتا ہے، دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہے، بات سمجھاتا ہے۔ توحید، اس پوری کائنات کے پیچھے ایک خدا کی کے ہاتھ، اس کی کار فرمائی کو بیان کرتا ہے۔ ہر طرح کے شرک کی آمیزش سے اس کی توحید کو پاک ڈکلیئر کرتا ہے۔ آخرت کی زندگی کے یقینی ہونے کو پیش کرتا ہے۔ اللہ کے پیغام کے اللہ کی جانب سے آنے کو حتمی قرار دیتا ہے، اور اس کے دلائل فراہم کرتا ہے۔ یہ دلائل جب قرآن بیان کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں پر بھی تبصرہ ہوتا ہے کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، جن کا غلط رویہ ہے، اور ان کو خبردار کیا جاتا ہے، ان کی باتوں کا جواب دیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ جو صحیح رویہ اختیار کرنے والے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو رہنمائی ملتی ہے کہ تم صبر کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ مضامین ہیں جو آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گے، ایک خاص ڈیزائن ترتیب کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سورہ جاسیہ میں کہ ھذا بصائر للناس، یہ ہیں آنکھیں کھول دینے والی، بصیرت پیدا کر دینے والی آیات، للناس لوگوں کے لیے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں، ان مضامین کے نتیجے میں اگر انسان متوجہ ہو جائے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں، آنکھیں کھل جائیں، دل کی آنکھیں کھل جائیں، وہ یہ سمجھنے لگے کہ اس دنیا کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کا کیا منصوبہ ہے، وہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے، اس دنیا کی تخلیق کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں ایک صلاحیت ہے ہم کو دھوکے میں ڈالنے کی، اس غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کہ شاید یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، شاید اور کچھ بھی نہیں ہونے والا، شاید زندگی یہی ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے۔
اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام کیا کرتا ہے؟ آنکھیں کھولتا ہے، سچائی کو سامنے رکھتا ہے، اور اصل حقیقت کو انسان کے ذہن، اس کے دل میں داخل کرتا ہے۔ تو اسی حقیقت کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ جو آیات ہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں، یہ بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت پیدا کرنے والی آیات ہیں، وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ ہدایت، رہنمائی، یعنی آپ کو اس دنیا میں گائیڈنس چاہیے، آپ کو چاہیے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ دنیا میں کیا رویہ اختیار کریں، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، آپ کو مختلف موقعوں پر جن امتحانات سے آپ دوچار ہوتے ہیں ان میں آپ کیا ایٹیٹیوڈ اختیار کریں۔ اس کے لیے قرآن آپ کو ہدایت دیتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے ان اہم سوالات کے جواب دیتا ہے کہ جو ہر انسان کے اندر پیدا ہونے چاہیے۔ یہ ہدایت ہے اس قرآن کی، اور قرآن رحمت بھی ہے، یعنی اس ہدایت پر چلنے، اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، ہدایت ہے اس دنیا میں اور رحمت ہے آخرت کے لیے۔ کن کے لیے ہے یہ؟ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین کریں۔ یقین کریں یعنی یقین کرنا چاہیں، ماننا چاہیں۔ یقین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سے ہی تیار ہے کہ یہ آپ جو بھی بتائیں گے ہم یقین کر لیں گے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی وہ ضد کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ اگر ان کو بات سمجھا دی گئی تو بات سمجھیں گے اور یقین کریں گے۔ اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات میں اللہ کی طرف سے انسانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے، یہ اہتمام انہی لوگوں کے لیے مفید ہوگا، کارگر ہوگا کہ جو سمجھنا چاہیں، جن کے اندر سمجھنے، جاننے، ماننے، یقین کرنے کے لیے آمادگی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے برائیاں کی ہیں، سیئات، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو بنا دیں گے کالذین، یہ وہی کاف ہے، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ لوگ کہ جو آخرت کو ایک حقیقت کے طور پر نہیں مان رہے تھے، ان کا اگر یہ ماننا ہے، گمان ہے ان کا کہ دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، تو پھر اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک برائی کرنے والے اور نیکیاں کرنے والے دونوں برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا گمان کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں، برائیوں کا ایک ارتکاب کیا، کہ ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کی طرح، یعنی دونوں ایک ہی انجام سے دوچار ہوں گے۔ سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا اور ان کا مرنا ایک ہی طرح کا ہوگا، ان کی زندگی اور موت یکساں ہو جائے گی۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا اس دنیا کے بارے میں یہ پلان اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہے کہ دنیا بنا تو دی ہے مگر پھر جائے جہاں جاتی ہے، لوگوں کو آزادی دی ہے، جو چاہے کریں، جس نے زیادتی کرنی ہے زیادتی کرے، جس نے زیادتی سہنا ہے وہ زیادتی سہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور آخرت کو نہیں مانتے، ان کا کیا یہ خیال ہے کہ ہم برائی کرنے والے اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان دونوں کو ایک سا کر دیں گے، ایسے کہ ان کی زندگی ان کی موت ایک جیسی ہوگی، وہ بھی آئے وہ بھی جیے اور مر گئے، وہ بھی آئے وہ بھی جیے وہ بھی مر گئے، دونوں دنیا میں آئے اور ختم ہو گئے، تو دونوں ایک ہی طرح کے ہیں۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے کہ جو فیصلہ کرتے ہیں، بڑا غلط ہے کنکلوژن کہ جو یہ ڈرا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ یوں بیان کیا کہ کیا ہم مجرموں کو اور فرما برداروں کو ایک سا بنا دیں گے؟ ما لکم، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے یہ فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ گمان کرو کہ یہ دونوں ایک طرح کے ہو جائیں گے؟ اس میں جو ایک بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو برائی کرتے ہیں وہ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال جنہوں نے کیے وہ ایک طرح کے ہو جائیں گے۔ یعنی برائی کے مقابلے میں دو چیزیں بیان کی، ایمان اور نیک اعمال۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل میں اگر انسان صحیح رویہ اختیار کرے تو اس کی سوچ، اس کا دنیا کے بارے میں غور کرنا وہ بھی آنیسٹ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس کا عمل، اس کا رویہ بھی ٹھیک ہوگا، پاکیزہ ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو، اچھے سچے انسان کو مکمل کرتی ہیں۔ جو صحیح سوچ نہیں رکھتا، یعنی ایمان نہیں لاتا، اور وہ غلط رویہ اختیار کرتا ہے، وہ اصل میں برائیاں کر رہا ہے۔ یعنی پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ صحیح رخ پر نہیں بلکہ غلط رخ کی طرف جائے گا۔ فرمایا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اچھے اور برے لوگوں کو، دونوں کو زندگی گزارنے کا موقع دے اور پھر دونوں کو ایک ہی انجام سے دوچار کرے۔ یہ اگر مان لیا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بنانے والے کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق ہی نہیں۔ اس نے اصل میں یہ ایک کھیل کود تماشا بنایا ہے، وہ خود ایک نعوذ باللہ کھلندڑا ہے۔ اس نے ایک خاص میچ کروایا، اس کو انجوائے کیا، ختم ہوا، بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس دنیا کی زندگی کے بعد اگلی زندگی میں اس دنیا میں جن لوگوں نے اچھا رویہ اختیار کیا اور جنہوں نے برا رویہ اختیار کیا، ان کو بالکل الگ الگ کر دے گا انجام کے لحاظ سے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ایک مقصد کے لیے، ایک پرپز کے لیے۔ یہ حق اس مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو باطل نہیں پیدا کیا، بغیر مقصد کے، بالکل پرپز لیس نہیں بنایا، بلکہ اس کا بنانا بالحق ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کی غایت ہے۔ کیا ہے وہ؟ لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کہ بدلہ دیا جائے ہر انسان کو اس کی کمائی کے مطابق۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ نے اس دنیا کو جیسے ڈیزائن کیا، اس میں اس کے پیش نظر سکیم یہ ہے کہ وہ یہاں جو انسان بھی عمل کرتا ہے، جو کمائی کماتا ہے، اس کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ کسبہ اور کسبت یہ کمائی کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ جو ہم کماتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں، اس کو کمائی نہیں کہا، بلکہ اس کو یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے لوگوں کے لیے رزق، روزی رکھی ہوئی ہے، کسی کے لیے کاروبار میں، کسی کے لیے کھیتی میں، کسی کے لیے صنعت میں، کسی کے لیے نوکری میں، وغیرہ وغیرہ، کسی کے لیے بستر میں بیٹھے لیٹے ہوئے،
مختلف لوگوں کی لگی ہوئی ہے روزیاں. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے وہ فضل ہے جس کو آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت محنت کریں تو آپ کو زیادہ ملے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نکمے ہیں تو آپ کو کم ملے. ہمیں انکریج کیا گیا کہ ہم کوشش کریں، اسٹرگل کریں، حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں، مگر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم کماتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں. قرآن مجید نے کمانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا کسب، وہ ہے اصل میں نیکیاں اور بدیاں. جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہم نیکی کماتے ہیں، اور برائی کرتے ہیں تو برائی کماتے ہیں. اس لیے کہ اصل میں یہ نیکی اور بدی ہے کہ جن کا انجام لازماً نکلے گا، یہ ہے کسب. تو فرمایا کہ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، یہ آسمانوں اور زمین کو ہم نے پیدا کیا ایک پرپز، مقصد کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی کمائی کے مطابق بدلہ ملے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے، اب کوئی ہندو پیدا ہو گیا ہے تو کوئی عیسائی ہو گیا ہے تو کوئی کسی کو مذہبی نہیں ہے تو ہم مسلمان پیدا ہو گئے ہیں تو یہ ہوگا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. یہ بیوقوف قسم کے بات مذہبی لوگوں کی پرابلم ہے. وہ کہتی کیسی صحیح جگہ پیدا ہو گئے بلے بلے، باقی غلط، سوری، بیڈ لک، ٹف لک، آپ غلط جگہ پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بالکل ظلم نہیں کروں گا. یہی کہنا چاہیے لمحے کو، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ دیکھو تم کو ہم نے پیدا کیا اس خاندان میں پرفیکٹ، اب تم جو چاہے کرو، میری تمہیں چھوٹ ہے. یہ مکمل نفی ہے خدا کے ڈیزائن کی. جو کچھ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں، اس کی کمپلیٹ نیگیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ انسان کو جو آزادی دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، وہ اس کو استعمال کرے، اور اس دنیا میں جو رویہ وہ اختیار کرے گا، اچھا یا برا، اس کا نتیجہ نکلے گا. لیکن بی ایبسلیوٹلی شیور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. یہ پتہ لگے گا اس کو معلوم ہی کچھ نہیں تھا اور اچانک پکڑ لیا. سوری، اس میں سے گرے ایریا جو ہے نا، وہ میرے خیال میں ریکگنیشن آف دا کریٹر، اور باقی جو ہے اعمال وہ تو انسٹنکٹیو ہیں، وہ تو آپ کو آپ کہہ رہے تھے نا کہ انسٹل کر کے بھیجا گیا ہے. سبھی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو آپ کو دے دیا گیا ہے آپ کے اندر، وہ آپ جانتے ہیں، وہ گپتا بھی جانتا ہے، وہ جان بھی جانتا ہے، وہ میکیوں بھی جانتا ہے، سبھی جانتے ہیں. تو اللہ میاں اور ان کے درمیان وہ ہوگا مکالمہ، اللہ تعالیٰ بتائیں گے، حساب کتاب ہوگا. تو ہم کیوں کوئی تبصرہ کریں؟ کوئی فیصلہ کرے گا، اس نے جو دیا اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. اس نے سچ کو بتایا کہ اچھا ہے، جھوٹ کو بتایا کہ برا ہے. اسی طرح سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے وجود کی سچائی کو بھی دیا، بتایا ہے، تو وہ ان سے پوچھ لے گا. مگر ایک بات کلیئرلی بتا رہا ہے، ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. ختم ہوگی بات. ہم بیچ میں کیوں کوئی بات کریں؟ ہم یہ کہیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کی معرفت، اس کی توحید لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے، مگر کسی کا انجام کیا ہوگا یہ وہی بتا سکتا ہے. اس لیے کہ وہی ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ لوگوں نے کتنا جانا اور اس کے مطابق اس کے رسپانس میں کیا عمل کیا. فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو تم نے بھلا دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنا معبود ہواہ، اپنی خواہشات کو بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علم رکھتے ہوئے. یعنی وہ جانتا تھا یعنی اس کو انٹروڈیوس کرا دیا گیا تھا، اس کے سامنے حقیقت آ گئی تھی، مگر وہ گمراہ ہو گیا. کیوں؟ خواہشات کی وجہ سے. دنیا میں اس کے سامنے جو ٹیمپٹیشنز آئیں تو اس نے ان ٹیمپٹیشنز میں پڑھ کے اپنے آپ کو برائی میں مبتلا کیا
اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی ہدایت کی روشنی کو جاننے دیکھنے سے وہ محروم ہو گیا۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے انسان کو موقع ملتے ہیں، آزادی ملی ہوئی ہے، اور انسان کو اللہ نے اس کی فطرت میں، اس کے شخصیت میں اچھائی اور برائی کا احساس، شعور بھی دے دیا ہے، اور اس کے بعد آزاد چھوڑ دیا۔ اب جو شخص اس دنیا میں جو لالچ کے مواقع ہیں، جو خواہشات کو پورا کرنے کے مواقع ہیں، یعنی برے، خواہشات تو اچھی بھی ہوتی ہیں، خواہشات جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن جو بری خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے پیچھے آدمی ایسے پڑ جائے کہ وہی اس کا اصل مقصد بن جائے، اور اسی کے نتیجے میں انسان کی شخصیت کا ڈیزائن بنے، انسان کی شخصیت اس سے متاثر ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے شخص نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے راستے کو اگنور کر دیا، اور اپنی خواہشات کو اپنا معبود، اپنا الہ بنا لیا، اور اللہ نے اس کو علم آنے کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اللہ نے کیوں گمراہ کیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو ہدایت کی قدر نہیں کریں گے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت ان کو ملے گی کہ جو ہدایت پانا چاہیں گے۔ ہدایت وہی لوگ پانا چاہیں گے جو اللہ کی دی ہوئی پہلے سے موجود فطرت کی قدر کریں گے۔ تو آگے مزید وہ پیغام کہ جو اسی فطرت کو کنفرم کرنے کے لیے آیا ہے، سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہے، وہ اس کو بھی مانیں گے، وہ اس کی بھی قدر کریں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو نظر انداز کر دیا اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے خود سے، جانتے بوجھتے ہوئے، علی علم، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روشنی اور ہدایت کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ سمجھ سکیں گے یعنی ان کو اپیل نہیں کرے گی، یا مزہ نہیں آ رہا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، یہ کہیں گی۔ بھائی کیا ہے؟ غالب کا شعر ہے نا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، طاعت اطاعت، زہد نیکی، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ وہ شعر اپیل نہیں کرتے، غالب کا شعر ہے، غالب نے بڑا کمال ہے، اردو بھائی، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، طاعت اطاعت اور زہد نیکی، یہ میں جانتا ہوں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، کوئی مزہ نہیں آتا۔ تسی نماز پڑھو اپنی، میں ذرا چسکی لا گیا، سو یہ ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ سو یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں، جب انسان ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دیکھیں غلطیاں سب انسانوں سے ہوتی ہیں، خواہشات، غلط خواہشات آدمی کو کچھ نہ کچھ خراب کرتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو سنبھل جاتے ہیں، ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ گڑبڑ ہے، اور کچھ لوگ انہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، اور وہ اس کو اپنی خواہشات کو معبود بنا لیتے ہیں۔ فرمایا وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس نے ان کے سننے کی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر مہر لگا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو وہ اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سماعت پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات سنتے ہیں مگر نہیں سنتے، یعنی کانوں میں آواز جاتی ہے مگر بات نہیں جاتی، بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، بیسیکلی وہی بات ہے، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ۔ اور دل پر مہر لگتی ہے، دل کے اندر احساس مر جاتا ہے، یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے یہ، میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جائے۔ اسی لیے وہ جو دعا ہے سورہ آل عمران میں، بڑی اہم دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، زیغ نہ پیدا کر، بعد از ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔
سو یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندوں کا رویہ کیا ہے, اس کے نتیجے میں اللہ کے قانون کے مطابق ہو جاتا ہے. یہ جو کہتا ہے نا اللہ میں کرتا ہوں, اس نے اس کے دل پہ مور ڈال دی, لگا دی, یہ اصل میں اس کے قانون کا بیان ہے. اور قانون کے بیان میں کچھ غصہ ہے کہ میں نے کی ہے, یہ میرا فیصلہ ہے. اس نے میرے پیغام کو نظر انداز کیا, اس نے اس کو اہمیت نہیں دی. حالانکہ اس کو اس دنیا میں جو مسائل نظر آ رہے تھے, جو سوالات اس کے سامنے تھے, اس کے بعد اس کو ہمارے پیغام کو ویلکم کرنا چاہیے تھا, ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے تھا, مگر گھٹیا قسم کی خواہشات کے پیچھے چل پڑا اور اس کو اس نے اگنور کر دیا. پر یہ کیا عربی میں دل کے علاوہ دماغ کی بھی استعمال ہے؟ دونوں کے لیے ہے. اصل میں معلوم یہ ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ دل و دماغ ایک ہی اینٹی ہیں, اس کی 2 برانچز ہیں. دماغ سے سوچتے ہیں, دل سے آپ فیصلے کرتے ہیں, انکلائنڈ ہوتے ہیں. لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ فیصلہ کن چیز وہ ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں. دماغ سوچتا رہے, دل ہی مائل نہیں ہو رہا کہ طبیعت ادھر نہیں آتی. تو طبیعت کے آنا ہے نا اصل چیز. یار میں انٹرسٹڈ ہوں یار, مولوی صاحب تجھے جا کے نماز پڑھو, میں آ رہے ہیں, طبیعت نہیں آ رہی. سو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ انسان کے ایٹیچیوڈ کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر یا تو میلان پیدا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا, اور اس کا تعلق انسان کے اپنے رویوں سے, اس کے اپنے فیصلوں سے. وجعل علی بصرہ غشاوہ, اور اس نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. یعنی وہ دیکھ رہا ہے, نظارے دیکھ رہا ہے, مناظر دیکھ رہا ہے, اللہ کی نشانیاں دیکھ رہا ہے, لیکن پردہ پڑا ہوا ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا. یعنی خوبصورت مناظر نظر آ رہے ہیں, ان کے پیچھے ان کا بنانے والا نظر نہیں آ رہا, پردہ پڑ گیا. فمن یہدیہ من بعد اللہ, تو پھر کون اس کو ہدایت دے گا اللہ کے بعد, یعنی اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد. افلا تذکرون, تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے, دھیان نہیں کرتے. وقالو, اور انہوں نے کہا, ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا, انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو بس اسی دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا, ہم اسی میں مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, اور ہم کو نہیں ہلاک کرتا کوئی بھی سوائے گردش زمانہ. یعنی ان کا کہنا یہ ہے, انکار کرنے والوں کا, کہ بس ایسا ہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں ہم آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. اس میں آپ ایک فلسفہ بنائیں کہ اس کا کوئی پیچھے مقصد ہے, اور اس میں قوموں کو عروج حاصل ہوتا ہے, زوال حاصل ہوتا ہے ان کی اخلاقی پرفارمنس کی بنیاد پر. نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں, ہم مر جاتے ہیں, ختم. تو یہ انہوں نے کہا. فرمایا وما لہم بذالک من علم, ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے. ان ہم الا یظنون, یہ تو صرف وہم و گمان کر رہے ہیں. یعنی محض اٹکل کے تیر تکے چلا رہے ہیں, کچھ نہیں ان کے پاس دلائل اس کے, بس جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی کو دیکھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ پیدا ہوتے ہیں, لوگ مرتے ہیں, لوگ دفن ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی زندگی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اقوام جو ہوتی ہیں, قومیں ہوتی ہیں, سوسائٹیز, ان کی اپنے اخلاقیات کی بنیاد پر کچھ قومیں بلند ہوتی ہیں, کچھ قومیں گر جاتی ہیں. نہیں, ایسے ہی ہے. بس یہ زمانہ ہوتا ہے. جیسے بندہ زندہ ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, کھاتا پیتا ہے, کچھ عرصے کے بعد مر جاتا ہے, اسی طرح سے قومیں بھی ہیں. کچھ پیدا ہوتی ہیں, اپنے عروج کو پہنچتی ہیں, پھر گر جاتی ہیں. ان کا بھی اپنا ایک سائیکل ہے. تو یہ بات کہ اس دنیا میں انسان کی زندگی میں کوئی اصول کار فرما ہیں کہ جو بنانے والے کی طرف سے امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ان کا خیال تھا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں, مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تو ان
کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس بات کے کہ لے آؤ ہمارے آباء و اجداد اگر تم واقعی سچے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو دنیا میں آئے تھے اور اب مر گئے ہیں اور قبر میں ان کو دفن کر دیا گیا ہے، وہ زندہ کر کے لاؤ گے تو ہم مانیں گے کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہے. ایسے ہی نہیں مانیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ہمیں ایک کہانی سنا دی اور ہم نے کہا کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کئی جگہ بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ ان کی بے وقوفی ہے، یہ ان کا رویہ اصل میں بتا رہا ہے کہ یہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی حقیقتیں ہیں، ان کو انسان اس لیے نہیں مانتا کہ وہ نظر آتی ہیں، بلکہ اس لیے مانتا ہے کہ انسان کی عقل میں ان کا سچ ہونا واضح ہو جاتا ہے تو ان کو ماننے لگتا ہے. ورنہ اگر نظر آنے والی چیزوں ہی کو صرف ماننا ہے تو پھر کسی نے صحیح کہا کہ انسان میں اور بیل میں فرق کیا ہے، سوائے اس کے کہ بیل زیادہ صحت مند ہوتا ہے انسان کے معاملے میں. باقی ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان جو فرق ہے وہ تو عقل کا ہے. سچی بات یہ ہے کہ عقل بھی کس نے دیکھی ہے؟ کسی نے دیکھی. ایک عقل مند آدمی اپنی عاقلانہ باتوں سے عقل مند سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے اسے کائنات کا خالق مالک ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور موت کے بعد ایک اور زندگی ہونی ہے. یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کو انسان عقلی دلائل سے سمجھتا ہے اور سمجھ لیتا ہے تو پھر مانتا ہے تو دھیرے دھیرے مانتے 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 اس کا اطمینان بڑھتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں تو یہ باتیں تو جس انداز میں وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے پاس سوائے اس حجت کے، دلیل کے اور کچھ نہیں ہے کہ بھئی لے آئیں اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی زندگی ہے تو جو لوگ مر چکے ہیں ان کو آپ دوبارہ زندہ کریں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ عقل سے نہیں ماننا بلکہ آپ ہمیں سامنے دکھائیں گے تب ہم مانیں گے. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے کہ جو زندگی دیتا ہے پھر وہی موت دیتا ہے، پھر وہ جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے، نہیں جاننا چاہتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی سے کے بارے میں تمہیں شبہ ہے. یہ تو مانتے ہو نا کہ اللہ ہی نے زندگی دی، یہ مانتے تھے عرب کے لوگ. وہی موت دیتا ہے یہ بھی مانتے تھے. تو پھر جب زندگی دینے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی، تو پھر پرابلم کیا ہے؟ یا تو پرابلم یہ ہوتی زندگی دینے والا کوئی اور، موت دینے والا کوئی اور، تو اب کون پیدا کرے گا؟ آپس میں جھگڑتے رہیں گے یہ دونوں. جب یہ تم مانتے ہو کہ وہی زندگی دے رہا ہے، وہی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تو پھر اس کو ماننے میں آپ کی کیا مشکل ہے؟ آپ کی کیا پرابلم ہے کہ دوبارہ زندہ کر دے گا؟ تو فرمایا کہ وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، وہ دن کہ جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتے، نہیں جاننا چاہتے. اس وجہ سے وہ اس حقیقت سے دور رہتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ لوگ کہ جو اہل باطل ہیں وہ نقصان سے دوچار ہو جائیں گے. وہ جو غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، غلط بات مانتے ہیں، صحیح ایمان کی دعوت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ لوگ اس دن نقصان سے دوچار ہوں گے. وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. اس دن تم دیکھو گے ہر گروہ کو کہ وہ جاثیہ، دو زانو بیٹھا ہوا ہوگا. یعنی قیامت کے روز ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ ایسے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں گے.
کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو اس کی کتاب، اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، یعنی یہ بتایا جائے گا کہ یہ ہے تمہاری پرفارمنس، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے اس کا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ اب وہ دن آ گیا ہے کہ جس دن تمہاری پرفارمنس، اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اسی میں پریشانی میں وہ دو زانو نیچے بیٹھے ہوں گے، یعنی انتظار میں بیٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد انتظار کے بعد جو ان کو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا اس سے ان کو پریشانی لاحق ہوگی۔ ھذا کتابنا، وہ کہیں گے یہ ہے ہماری کتاب، یہ ہے ہمارا اعمال نامہ، ینطق علیکم بالحق، یہ تم پر سچائی کے ساتھ بیان کرتا ہے، سچائی کے ساتھ تمہاری گواہی دیتا ہے، تم کو ایکسپلین کرتا ہے، واضح کرتا ہے یہ اعمال نامہ کہ تم نے کیا کیا، یعنی اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے، اس میں بالکل وہی کچھ درج ہے کہ جو تم کر کے آئے ہو۔ انا کننا نستنسخ مما کنتم تعملون، ہم لکھواتے رہے ہیں جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے، دنیا میں جو تم نے عمل کیے ان اعمال کو ہم نے لکھوا دیا، اس لیے تمہارے سامنے جو کچھ بھی ہے وہ بین ہی وہی ہے کہ جو حق ہے، جو سچائی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے واضح کامیابی، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں صحیح سوچ رکھی اور صحیح رویہ اختیار کیا، یعنی وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، ان کا رب ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں، یعنی وہ ان کو نوازے گا، ان کو انعام دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا اس دنیا کو امتحان بنانا اور کامیاب لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مگر مزید رحمت یہ بھی ہے کہ وہ جتنے کامیابی اور انعام کے مستحق ہوں گے ان سے زیادہ وہ ان کو دے گا۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ایک واضح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، جان بوجھ کر انکار کیا، افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا ایسا نہ ہوا کہ ہماری آیات تم کو پڑھ کر سنائی گئی، فاستکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم لوگ تھے، یعنی ان کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو تمہارے سامنے ہمارا پیغام آیا لیکن تم نے ہمارے اس پیغام کو نظر انداز کر دیا، تم نے اس کا انکار کر دیا۔ یہاں انکار نہیں بیان کیا بلکہ انکار کی وجہ بیان کی، یعنی تکبر، ہماری آیات تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم تکبر کرتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اصل میں کوئی شخص دین کو نہیں مان رہا، یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کی بنیاد پر مقدمہ ہوگا، فیصلہ اللہ کرے گا۔ نہ ماننے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ ہو کہ جو اللہ کے ہاں قابل معافی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی وجہ ہو کہ جو ناقابل معافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے پیغام کے مقابلے میں جو چیز ناقابل قبول ہے وہ تکبر ہے، وہ سرکشی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے بات سمجھ میں آ گئی، ماننا نہیں ہے میں نے، کر لیجئے جو کرنا ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے انکار کی جگہ تکبر استعمال کیا۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آخرت کی گھڑی اس کے آنے میں
کوئی شک نہیں، لا ریب فیہا قلتم ما ندری ما الساعہ، تو تم یہ کہتے ہو، تم جواب دیتے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، یعنی ہمیں نہیں معلوم، ان نظن الا ظنا، بس ایک گمان ہے جو ہم کرتے ہیں، وما نحن بمستيقنین، اور ہم یقین کرنے والے نہیں۔ یعنی یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا حال تھا کہ جب تم کو یہ کہا جاتا کہ بھائی اللہ کا وعدہ سچا ہے، موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے رویے کو درست کر لو، آخرت کی گھڑی لازماً آئے گی، اس کے آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ آخرت کی گھڑی کیا ہے، We don't know، اور ہمارا خیال ہے کہ پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ایک گمان سا ہے، لیکن ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ تمہارا رویہ تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان پر ان کے اعمال کی نتائج، برائیاں واضح ہو جائیں گی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گی ان کو وہ تمام چیزیں کہ جو وہ کرتے تھے، جن کے ذریعے سے وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ چیزیں ان کو گھیر لیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس رویے کو قبول نہیں کر رہے کہ بندے کے سامنے دعوت آئی ہے اور کہ یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یو ناٹ انٹرسٹڈ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ آپ بات سمجھیں، سمجھنے کے لیے آپ دھیان دیں، دلچسپی لیں، نہ کہ یہ کہیں گے یار بتا یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی بات، وی ناٹ انٹرسٹڈ۔ اصل میں یہ رویہ بتا رہا ہے کہ بندے نے دنیا کے بارے میں کوئی اور منصوبہ بنایا ہوا ہے، اس منصوبے کو اس نے پورا کرنا ہے، من مانی کرنی ہے، اس کے شوق ہیں، باقی وہ باتیں کہ جو اس کے راستے میں حائل ہوتی ہیں وہ ان کو ٹالنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارا رویہ ہوا کرتا تھا۔ تو بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو واضح ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں ان اعمال کی کہ جو انہوں نے کیے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو کچھ وہ مذاق کیا کرتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا، یعنی ان کا مذاق اڑانا ان کے لیے مشکل بن گیا، ان کے لیے وبال بن گیا، اسی نے ان کو گھیر لیا۔ اسی نے گھیر لیا یعنی وہ جو مذاق اڑاتے تھے اس کا جو نتیجہ، اس کی جو سزا ہے، اسی میں وہ پکڑے گئے، کیونکہ مذاق اڑانا ایک نہایت گھٹیا طریقہ ہے۔ یعنی آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے آپ کی بات کمزور لگ رہی ہے، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میرے دلائل مضبوط ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ ایسے بات مانتے ہیں۔ یہ سب باتیں کسی نہ کسی درجے میں ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن ایک آدمی دوسرے کی بات سے اختلاف کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، یہ تو تکبر کی علامت ہے۔ اور اس میں جو ظلم اور زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ جس بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بات سچی ہے، اور جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کی بات باطل ہے۔ فرمایا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم نے تم کو بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، اگنور کیا۔ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسا کہ تم نے اپنی اس ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ یعنی تم کو جب یہ بتایا جاتا، یاد کرایا جاتا کہ ایک دن اللہ سے تم کو ملنا ہے، پتہ نہیں کہاں ملنا ہے، جو دنیا میں سامنے ہے اس کو حاصل کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، باقی کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو فرمایا کہ آج کے دن ہم تم کو بھلا دیں گے، ہم تم کو نظر انداز کریں گے، جیسا کہ تم نے ہم سے اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کیا، بھلا دیا۔ فما لکم من ناصرین، اور تمہارا
تمہارے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. یعنی یہ جو تم نے دنیا میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے مددگار بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا. ظاہر ہے اس کا اولین تو ریفرنس مصداق ان کے بت ہیں، ان کے شرکاء ہیں، جن پر ان کو بھروسہ تھا کہ وہ ان کو کسی طرح سے بچا لیں گے، ان کے مدد کو آ جائیں گے. لیکن ظاہر ہے اس میں وہ سارے لوگ بھی شامل ہیں جو اس طرح کے یار دوست ہوتے ہیں کہ جو غلط کاموں میں سپورٹ کرتے ہیں، بری کمپنی، بری صحبت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ مالکم من ناصرین، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ خضوا، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا. یہ جو تم نے نہیں مانا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی آیات، اس کا پیغام، اس کی نشانیاں، وہ جب تم کو پہنچتی کہ تو بجائے اس کے کہ تم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے، ان میں دلچسپی لیتے، ان کو مانتے، تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. وہی میں نے گزارش کی نا کہ اگر آدمی اختلاف بھی کرے تو بعض اوقات اختلاف بھی ایک وہ سٹارٹنگ پوائنٹ بن جاتا ہے کہ جس کے بعد آدمی بات ماننے کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے کہ اس کا رویہ ٹھیک ہے، بات سمجھنے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دوسری بات کو سمجھنے کا امکان ختم کر دیا. اسی سے اصل میں تکبر پیدا ہوتا ہے. بنی اسرائیل بنی اسماعیل کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں. معلوم نہیں کیا کیا کہتے ہوں گے. ظاہر ہے آپ جس کا ریکارڈ لگاتے ہیں، آپ جس کو مذاق اڑاتے ہیں، اس کو اپنے سے گھٹیا کمتر سمجھتے ہیں، اور وہ اگر اصل میں آپ سے بہتر نکل آئے تو پھر سوائے حسد کے آدمی کے پلے اور کچھ نہیں ہو سکتا. کل تک آپ بندے کو ذلیل کر رہے تھے، آپ مذاق اڑا رہے تھے، ایسے کمتر قرار دے رہے تھے. آج آپ کے سامنے وہ ایک آزمائش بن کے کھڑا ہو گیا ہے اور وہ آپ سے سپیریئر نظر آ رہا ہے. تو بہت مشکل ہے کہ انسان اپنی اس کمزوری کو اوور کم کرے. تو فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنایا. اور کیوں بنایا؟ وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. دنیا کی زندگی میں انسان کو جو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، یہ میں بار بار واضح کرتا ہوں کہ ساری ٹیمپٹیشنز غلط نہیں ہوتی، بری نہیں ہوتی. وہ ٹیمپٹیشنز کہ جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتی ہیں، تو وہ اگر انسان ان سے obsessed ہو جائے، بہت زیادہ اس پر غلبہ ہو جائے، تو پھر آدمی کو کوئی صحیح بات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. فرمایا وغرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا، تو آج کے دن وہ اس میں سے نہیں نکلیں گے. ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان کو توبہ کرنے، معذرت کرنے کا موقع ملے گا. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تو اللہ ہی کے لیے تمام شکر اور تعریف، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور تمام جہان والوں کا رب. یعنی مالک، بنانے والا اور پالنے والا، یہ وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی وہ غالب ہے، زبردست ہے، جو چاہے کرے، لیکن اس کا کرنا اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے. اس کی حکمت میں، وزڈم میں جو چیز طے ہوتی ہے وہی ہے کہ جو امپلیمنٹ ہوتی ہے. اس لیے کہ اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، اس کی اسٹرینگتھ میں، اس کی پاور میں کوئی کمی نہیں. فرمایا کہ وہ زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے. ان آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں.
ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا آیت نمبر 20 سے 20 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا بصائر للناس، یہ ہیں لوگوں کے لیے بصیرت پیدا کرنے والی نشانیاں. وہدی ورحمہ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین کرنا چاہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کیا ان لوگوں نے کہ جو برائیاں کماتے ہیں، جنہوں نے برائیاں کمائیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو برابر ٹھہرا دیں گے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. سواء محیاہم و مماتہم، ایسے کہ وہ بالکل ایک طرح کے ہوں گے، یکساں ہوں گے، ان کا جینا بھی ان کا مرنا بھی. ساء ما یحکمون، بہت برا ہے وہ فیصلہ کہ جو یہ کر رہے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالحق، ایک مقصد کے لیے. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ ہر انسان کو جو اس نے کمایا اس کے مطابق بدلہ مل جائے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تو بھلا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علم کے باوجود. جانتا تھا مگر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس نے مہر کر دی اس کے سننے کی صلاحیت پر اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس نے اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے اسے گمراہ کرنے کے بعد. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری تو بس یہی، ہمارے تو نہیں ہے کوئی بھی سوائے اس دنیا کی زندگی کے. نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اس میں اور جیتے ہیں اس میں. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہم کو نہیں ہلاک کرتی کوئی چیز سوائے گردش زمانہ. زمانہ آتا ہے، زمانہ جاتا ہے، اس سے ہلاک ہوتے ہیں. وما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں، کوئی سند، کوئی دلیل نہیں. ان ہم الا یظنون، یہ کچھ بھی نہیں کرتے سوائے وہم و گمان کے. فَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات. کیسی آیات؟ بینات، واضح. ما کان حجتہم، ان کے پاس کوئی حجت دلیل نہ ہوتی. الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، وہ کہتے، ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، لے آؤ ہمارے آباء و اجداد اگر تم واقعی سچے ہو. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، کہہ دو کہ اللہ ہی ہے کہ جو تم کو زندگی دیتا ہے، وہی ہے کہ جو تم کو موت دیتا ہے. ثم نجمعکم الی یوم القیامت یجمعکم، پھر وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن کے لیے. لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی یعنی جاننے میں دلچسپی نہیں رکھتی، اس کے اندر اس چیز کی کا احساس، شعور نہیں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے
آسمانوں اور زمین کی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت کی گھڑی قائم ہوگی، قیامت کا دن قائم ہوگا، یومئذ یخسر المبطلون، اس دن اہل باطل، یہ جھوٹے حق کو جھوٹ قرار دینے والے، یہ نقصان سے دوچار ہوں گے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ اور تم دیکھو گے ہر گروہ کو کہ وہ جاسیہ، دو زانو بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کل امت تدعا الی کتابیہ کہ الی کتابہا، ہر امت، ہر گروہ اپنے اپنے اعمال ناموں کی طرف بلایا جائے گا۔ اعمال نامے یعنی جو انہوں نے کام کیے ہوں گے اسی کو وہ دیکھیں گے۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے اس کا کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تم کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے بالکل ٹھیک ٹھیک، یعنی اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ ہمارا وہ دفتر ہے، یہ ہمارا وہ ریکارڈ ہے جو بالکل ٹھیک بتایا جا رہا ہے تم کو۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو ہم اس کو ہم نے لکھوا لیا تھا۔ اٹ واز آل ریٹن، اس کا ریکارڈ محفوظ تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ تو داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ واضح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ افلم تکن، کیا نہیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی؟ فاستکبرتم تو تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین اور تم مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے گا اور جب کہا جاتا ہے ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، والساعۃ لا ریب فیہا اور آخرت کی گھڑی اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، قلتم ما ندری ما الساعۃ تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ان نظن الا ظنا ہم تو اس کے بارے میں کچھ خیال کرتے ہیں، گمان سا ہوتا ہے، وما نحن بمستيقنین مگر ہمیں یقین نہیں ہے، ہم اس کو یقین سے نہیں مانتے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے اس موقع پر ان کی برائیاں ان کے آگے کھل جائیں گی، ان کے سامنے آ جائیں گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور وہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیز ان کو آ گھیرے گی۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے تم نے یہ بات بھلا ڈالی تھی۔ لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار اور تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے۔ وما لکم من ناصرین اور تمہارے لیے مددگاروں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ ذالک بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا یہ سب اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا، وغرتکم الحیات الدنیا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ فالیوم لا یخرجون منہا چنانچہ آج ایسے لوگوں کو نہ وہاں سے نکالا جائے گا، ولا ہم یستعتبون اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا۔ فللہ الحمد رب السماوات والارض رب العالمین چنانچہ تعریف ہے تمام
اس اللہ کے لیے کہ جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جناب جو آپ سوال ہے، اب جو ہے نا، اب اس پہ پینلٹی ہے، لیں او یس آواز جائے گی۔ نہیں نہیں، بیٹھ کے، بڑی لمبی تار ہے، آپ بیٹھیے پھر مجھے دے دیں۔ یہ جو آپ نماز میں غلطی ہو جائے نا تو آپ وہ کرتے ہیں سجدہ سہو، وہ مسجد میں ہمارے ایک امام بتانے لگے کہ جی یہ فرض نماز میں اگر آپ کی غلطی ہو تو اس پہ سجدہ سہو نہیں آپ کر سکتے، آپ پوری فرض نماز پڑھیں گے۔ اوکے، یہ پہلا سوال ہے آپ کا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے عید الاضحیٰ پہ، مطلب جیسے بکرا ہے، تو اس کی ایج کی کیا ہے مطلب ریکوائرمنٹ؟ دیکھیں، ایک ہے اللہ کا دین اور ایک اللہ کے دین کا فہم ہے جو انسانوں کو حاصل ہوا۔ اللہ کے دین کا جو فہم ہے وہ مختلف لوگوں کو، گروہوں کو مختلف حاصل ہوا، یا آپ کہیے کہ کچھ انسانوں کو حاصل ہوا، باقی لوگوں نے ان کو فالو کیا۔ اس کو فقہ کہتے ہیں، فقہ۔ تو یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے نا، حنفی فقہ، اس میں یہی بات بتائی جاتی ہے، لیکن حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو جائے اور آپ کو خیال آ جائے بعد میں، آپ سجدہ سہو کریں اور ختم، بس۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی نماز کے معاملے میں ایسے الجھ جائیں کہ بجائے اس کے کہ اس کے مفہوم پر، اس کی روح پر آپ فوکس کریں، آپ سارا وقت ہی دیکھتے رہیں کہ یہ تیسری رکعت تھی کہ چوتھی رکعت تھی۔ اپنے اطمینان کے ساتھ پڑھیں، عام حالات میں آپ کو رکعتیں بالکل صحیح ملیں گی، صحیح سمجھ میں آئیں گی۔ کبھی کبھی کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، بعض اوقات کوئی اگر آپ کے ذہن سے محو ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو بس سجدہ سہو کریں۔ رہی جانور کا معاملہ، اس کی ایج، اصل میں جانور کے بارے میں جو موٹی موٹی بات کہی گئی ہے قربانی کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھی صحت والا جانور ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے آپ قربان کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ وہ اچھا ہو، ذرا عمر میں پختہ ہو، یعنی بچہ نہ ہو، تو اس کو پھر بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ مختلف عمریں ہیں، یعنی بھیڑ بکری کے لیے اور ہے، گائے بھینس کے لیے اور ہے، اونٹ کے لیے اور ہے، وہ تفصیلات موجود ہیں۔ کہیں 2 سال ہے، کہیں 1 سال ہے، کہیں اونٹ کے معاملے میں اور زیادہ ہے، وہ کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ مختلف جانوروں کے اپنے جو بھی پختگی کی عمر ہے اس کے لحاظ سے۔ آئیے یہ تو اب ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہوا تھا کہ جی وہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہیلدی ہونا چاہیے اور مطلب وہ ایج میں چھوٹا نہیں لگنا چاہیے، تو اس پہ ایک یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا تھا کہ جی وہ بے شک جس کو کہتے ہیں نا پکا کھیرا، لیکن وہ ہیلدی لکنگ ہے تو وہ بھی جسٹیفائڈ ہے۔ اور اب ہم نے سننا شروع ہو گیا، مطلب یہی امام مسجد سے اس عید کے اوپر کہ نہیں جی دوندا ہونا چاہیے، اور وہ اگر پکا کھیرا ہوگا تو وہ تو اس کی تو قربانی ہوئے گی نہیں۔ مطلب وہ کلاسیفائی کر رہے ہیں جی دوندا ورسز ٹوگا اینڈ پکا کھیرا۔ لینا اور دینا، یہی سوال کرنے والے کے لیے اب وہ ہے آزمائش۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ موٹی بات، اصولی بات یہی ہے کہ اچھا جانور ہو، اچھی صحت والا ہو۔ ہمارے ہاں جب میں نے پہلے بات کی، جب دین کو سمجھ کے باقاعدہ اس کے وہ حدود قیود لوگوں نے بیان کرنی شروع کر دیں، اس میں پھر یہ تفصیلات میں
زیادہ سختیاں آ گئیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ مہینے ایج کم بھی ہو اور جانور صحت میں ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے، ایج پوری ہو گئی، جانور مریل ہے تو اس کو ذرا صحت مند ہونے دیں۔ سو اصل میں وہ تھی اصل روح، وہ اصل مقصد تھا۔ ہمارے ہاں فقہ میں عام طور پر یہی پرابلم ہوئی کہ جو بات بتائی گئی ہے اس بات کی اصل حقیقت اور روح کی جگہ پر اس کے بارے میں ایسی قانون سازی کرنی لوگوں نے چاہی کہ جس کے بعد اصل مقصد نظر انداز ہو گیا۔ اس کی بڑی اچھی مثال قصر کی نماز کے لیے فاصلے کا تعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اتنی بات بتائی تھی کہ تم سفر میں جا رہے ہو، تمہیں کوئی خطرہ ہے، یا معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کہ خطرے کے علاوہ خطرے ہی کی طرح کی کوئی ڈسٹریکشن ہے تو نماز قصر کر سکتے ہو تم۔ وہ لوگوں نے کہا جی کہ نماز قصر کرنا پہلے تو لازم ہے، معلوم نہیں کہاں سے کہا، اس کے بعد معلوم نہیں سے مراد ہے کہیں وہ حدیث میں بیان ہوا، حدیث کو سمجھا نہیں گیا، اس لیے کہ حدیث کیسے قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے؟ وہ تو اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرد کو کہ جس نے سہولت کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا حالانکہ اس کی ضرورت تھی، تو اس پر آپ نے اس کا اظہار کیا، تو ایک تو اس کو لازم کر دیا۔ جب لازم کیا لوگوں نے تو اس کے بعد مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ لازم کب ہوتی ہے؟ 30 کلومیٹر پہ ہوتی ہے، 45 پہ ہوتی ہے، 50 پہ ہوتی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بات کی قانون سازی میں آئی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اصل میں تو اللہ کا دین اور اس کا بیان ہے، باقی یہ چیزیں جو ہے نا ان کی ثانوی حیثیت ہے، آپ کو جو چیز اپیل کرتی ہے آپ اس کو اختیار کریں۔ اچھا جناب، یہاں تو میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، میں عرفہ کے دن کے روزے کی اہمیت کیا ہے؟ ایسی کوئی روایت ہے کہ اس میں اس دن کا روزہ رکھنے سے اگلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، اگلے سال کے یا پچھلے سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے سجدے سے بھی، آپ کے نماز سے بھی، آپ کے صدقے سے بھی، اگر آپ نے ان عبادات کو ایسے جذبے کے ساتھ کیا کہ آپ اللہ کے آگے آپ کا دل جھکا ہوا ہے، آپ اپنے ماضی کے غلط اعمال کے بارے میں شرمندہ ہیں، پچھتا رہے ہیں، اور خدا کے سامنے اپنے اوبیڈینس اور خلوص کو پیش کر رہے ہیں، تو روزہ ہی کیا، آپ کا صدقہ، آپ کی نماز، آپ کا کسی کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا وہ بخشوا دے گا۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں اس کو بیان فرمایا ہوگا، احادیث میں آتا ہی ہے اس طرح سے، لیکن یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ حدیث میں جب کوئی اس طرح کی بات آتی ہے کہ فلاں عمل کے کرنے سے تمہیں اتنا فائدہ ہوگا، اتنا ثواب ملے گا، اتنے گناہ جھڑ جائیں گے، تو اس سے مراد ہوتی ہے پرخلوص عمل، وہ عمل کہ جو صحیح طریقے سے صحیح روح کے ساتھ کیا گیا ہو، جس میں کرتے ہوئے آپ اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کر رہے ہوں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ عرفات کے دن یوم العرفہ آپ اگر حاجی نہ بھی ہوں اور آپ امیجن کریں کہ لوگ میدان عرفات میں کھڑے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اور خود بھی اپنے آپ کو امیجن کریں اس میں، تو یقیناً وہ انسانوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ یہ گناہ بخشے جاتے ہیں ماضی کے، آگے کا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہوگی، بندہ بدن کیا کرے، ایڈوانس کر کے اور بندے سارے اڑا دے کہ سارے میرے جو دشمن ہیں وہ تیار ہو، گناہ تو میرے معاف ہو چکے ہیں، اب ایک ایک کر کے میدان میں آ جاؤ۔ نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ گناہوں سے مطلب غلطیاں ہونا چاہیے، جی، جو غلطی سے گناہ ہو گئے، جی، آپ دانستہ اگر کسی کو بندے کو اڑانے جائیں گے تو وہ دانستہ جو آپ نے اللہ کی حکم کو نافرمانی کی ہے، اس کا تو
جی اصل میں یہ بات بھی واضح کرنی چاہیے کہ دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں. ایک سیئات، یعنی انسان سے اپنی بشری کمزوری کی اور کمزوریوں کی وجہ سے کسی خاص صورتحال میں کوئی غلطی ہو گئی. ہاں، اور ایک بڑے، یعنی وہ بعض اوقات انٹینشنلی ہوتے ہیں لیکن حالات میں پھنس کے وقتی طور پر. یعنی ظاہر ہے کہ آدمی غصے میں آگے کچھ بکتا ہے تو سوچ سمجھ کے ہی بکتا ہے اس وقت تو، لیکن وہ غلبہ ہو جاتا ہے اس پہ. ایک وہ ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کے کرتا ہے اور ٹھنڈے دل کے پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. وہ تو لازماً بخشے جائیں گے توبہ کے ساتھ. تو روزے سے بخشے جا سکتے ہیں بشرطے کہ اس روزے میں وہ توبہ ہو. تو اصل میں یہ چیز اس میں شامل ہونی چاہیے. یہ ایک ہمارے ہاں باقاعدہ مصیبت ہے کہ ہم دین کے معاملے میں، دین کی انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن کے معاملے میں اس پرابلم کا شکار ہیں جس کو کہتے ہیں ایٹومزم. یعنی آپ کانٹیکسٹ کو سے آئسولیٹ کر کے ایک بات کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پورا فیصلہ کر لیتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی دین کی بات ہوگی اس کو پورے دین کے کانٹیکسٹ میں رکھا جائے گا اور پھر اس کو سمجھا جائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، نہ کہ اس کو آئسولیٹ کر کے آپ الگ سے اس کا فیصلہ کریں. تو اس طرح کی جتنی بھی احادیث یا آیات ہیں ان کو پورے دین کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھا جائے گا. قرآن مجید اس بات پر بالکل واضح ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کی توبہ کی معافی اللہ کے ہاں توبہ کے بغیر نہیں ہوگی. اور توبہ سے مراد آدمی کا اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا، اپنی شرمندگی کا اللہ کے حضور میں اظہار کرنا، آئندہ اس سے بچنے کا ارادہ کرنا اور اپنی امکانی کوشش کرنا. یعنی یہ جو چیز ہے، یہ عمل جس کو توبہ کہتے ہیں، ریپینٹنس، یہ ہے کہ جو اصل میں بڑے سے بڑے گناہ کو بھی دھلوا دیتی ہے، بخشوا دیتی ہے. تو آپ جب کوئی ایسی حدیث سنیں، کوئی ایسی بات سنیں جس میں یہ بتایا جائے کہ اس کے نتیجے میں پورے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس کو اس پورے تناظر میں، کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں، نہ کہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. اسی کے نتیجے میں اصل میں ہمارے ہاں بہت سے ایسے مذہبی لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ایک جانب مذہبی ہیں، دوسرے جانب مجرم. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اس سے پورے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو الحمدللہ پہلے آپ اہتمام کے ساتھ گناہ کریں، اس کے بعد اہتمام کے ساتھ عرفہ کا روزہ رکھیں، ایک عمرہ کریں اور سب کچھ صاف ہو جائے گا. اس طرح کی کوئی چیز دین میں بیان نہیں ہوئی، کوئی امکان ہی نہیں ہے اس کا. اس لیے کہ گناہ کے دھلنے کے لیے توبہ ہے. چھوٹے گناہ وہ نماز سے بھی دھل جاتے ہیں، وہ روزے سے بھی دھل جاتے ہیں. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جو آدمی سے بس سرزد ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آدمی شرمندہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یعنی میں آئندہ نہیں، یار یہ خامخواہ پھنس گیا، میں آئی نیور وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ، مگر ہو گیا. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اس معاملے میں اس نے یہ چھوٹ رکھی ہوئی ہے. بڑے گناہوں کے معاملے میں اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. مگر یہ جو شارٹ کٹس ہیں، یہ تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو ٹپیکل پاکستانی سٹائل ہے. آپ نے سڑکیں بنائی اتنی شاندار اپنے ڈی ایچ اے میں، اور وہ الٹی سائڈ سے آ رہے ہوتے ہیں لوگ. کمال ہے، تیز روڈ جا رہی ہے اور ادھر کھڑی ہوئی ہے. کیوں آپ نے آؤں کر کے آنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ صحیح طریقے سے آئیں گے تو کوئی آپ کو 200 گز اور آگے جانا ہوگا. یہ شارٹ کٹس ہیں جو ہمارے یہاں لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ اپنی من مانی کرنی ہے، اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، اور الحمدللہ ایک دن ایسا سجدہ کرنا ہے کہ جس کے بعد سب کچھ صاف. یقیناً سجدے سے سب کچھ صاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ سجدہ توبہ کا سجدہ ہو. یہ لینا بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی زبردست فیسلٹی آ گئی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ ایک جو گناہ دانستہ طور پہ جان بوجھ کے آپ یہ کر رہے ہیں، اور اس کو آپ اس بات سے بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی میں کسی دن توبہ کر لوں گا اور میرے یہ سب معاف ہو جائیں گے. تو اس کی اسپرٹ آف جسٹس
ذرا آئی فیل ٹو سی، کیونکہ اگر آپ اس انٹینشن سے گناہ کرتے جا رہے ہیں کہ میں ایک دن توبہ کر لوں گا اور میرے سارے معاف ہو جائیں گے، مجھے تو اس میں تھوڑا سا پرابلم نظر آتا ہے. جی یار یہ آپ مجھے نروس کرتے ہیں. کیمرہ میں کہاں فکس کروں؟ میں تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو. دیکھیں یہ آپ بات بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو بندہ سوچ سمجھ کر غلط کام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، اللہ معاف کرے، بڑی مشکل ہے کہ توبہ اس کو نصیب. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اس کی وجہ ہے کہ توبہ کیا ہوتی ہے؟ پھر یہ بڑی خطرناک بات ہے. توبہ اللہ کی طرف سے وہ احساس ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ آپ پیدا ہی نہیں کر سکتے، آپ خود نہیں پیدا کر سکتے. اللہ بندے کو احساس دیتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے. اللہ بندے کی طرف پلٹتا ہے تو وہ پلٹتا ہے. یہ بات آپ کو معلوم ہوگی سورہ توبہ میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو 3 بندے تھے نا کہ جو نہیں گئے تھے مسلمانوں کے ساتھ غزوہ تبوک میں، تو ان کو سزا ملی، 50 دن تک ان کو گھر میں محدود کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کا دل بہت رونے دھونے معافی مانگنے سے نرم پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی طرف پلٹا تو وہ اللہ کی طرف پلٹے. یوں ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی کہ میں جا رہا ہوں اور میں پہلے چوری کروں گا اور پھر توبہ کر لوں گا. نہیں ہوگی. شرمندگی کی بات کر رہا ہوں، شرمندگی ہی کی بات کر رہا ہوں. یعنی شرمندگی کا جو احساس ہے، جو انکلینیشن ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی. یعنی یہ وہ چیز ہے ہی نہیں کہ جو آپ ایکٹنگ سے کر سکیں، بازار سے کہیں سے لے آئیں یا کسی کو کہیں جی کہ آپ دعا کریں. نہیں، آپ نے عام حالات میں، نارمل حالات میں آپ یہ طے کرتے ہیں کہ نہیں یار میں نے غلط کام نہیں کرنا. غلط کام ہو جاتا ہے سرکمسٹینسز میں، آپ اس وقت کمزور پڑ جاتے ہیں تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں، تب شرمندہ ہوتے ہیں. لیکن اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے بجہالت، جہالت یعنی جذبات میں بہہ کر، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرتا ہے. لیکن جو جان بوجھ کر گناہ کیے چلے جاتے ہیں اور موت کے قریب کہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر، تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنے چاہیے. سرکشی کے جی جان بوجھ کے گناہ کرنے پہ تو پھر معافی کیسے ہوگی؟ وہ کہہ رہے نہیں ہوگی، وہ تو کہہ رہے نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی. جان بوجھ کے کرے گا. جان بوجھ کر گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوچا اچھے نارمل حالات میں، گناہ سچی بات ہے سارے جان بوجھ کے ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ وقتی طور پر نادانستہ کسی موقع پر پھنس گئے، آپ ایک سچویشن میں پڑے اور اس ماحول کے حالات کے دباؤ کی وجہ سے آپ انکلائنڈ ہو گئے، تو یار انسان سے ہوتا ہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ کیا میں نے گھٹیا حرکت کی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے رب میں نے اپنے جان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور کوئی معاف نہیں کر سکتا گناہوں کو سوائے تیرے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو تو معاف کر دے مجھے خاص اپنے پاس سے مغفرت کے ساتھ، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما. تو یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ کہ سوچ سمجھ کے آدمی کرے ایسا نہیں ہو سکتا. پلیز آنسر مائی کوشچن. آپ کا کوشچن نظر ہی نہیں آ رہا.
پلیز آسک یور کوشچن. کوئی کوشچن نہیں. بعض اوقات چھوٹے موٹے جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں مجبوری کے تحت. یہ اس کی ایک مثال ہے. کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے آدمی کو, جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے. بعض اوقات آدمی اسپر آف دا مومنٹ پر پریشر میں آ کے جھوٹ بولتا ہے. یہ انہی میں سے ہے. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ ارادہ کرنا چاہیے کہ نہیں, میں نے نہیں بولنا. اس میں فرق ہے اور اس میں کہ آدمی کہتا ہے کہ یار اگر کوئی مجھ سے کہے گا تو میں جھوٹ بول دوں گا. وہ اصل میں سوچ سمجھ کے جھوٹ بولنا ہے. دیکھیں میں اصولی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پیمانہ ہے. وہ کسی کو کسی ایسے موقع پر جھوٹ بولنے کے نتیجے میں معاف کر دے, یقیناً بہت معاف کرنے والا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ میں نے طے تو کیا ہوا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, مگر اچانک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ بولنا پڑ گیا. ظاہر ہے کمزوری ہے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, نہیں بولنا چاہیے, لیکن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اگر انسان معافی مانگے, پچھتائے. ایک یہ کہ آدمی باقاعدہ یہ طے کرتا ہے کہ ایسے موقعوں پر میں انشاءاللہ جھوٹ بولوں. یہ مجبوری ہے نا. کہ مجبوری, دیکھیں مجبوری کے بارے میں پہلے سے طے کرنا کہ مجبوری کے معاملات میں جھوٹ بول دوں گا, نہیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے. یا آدمی خاموش رہے, یا آدمی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دے کہ جو صحیح تو ہو لیکن دوسرے کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے. مگر ایک ہے غلط اسٹیٹمنٹ. آپ کراچی گئے تھے, آپ کہیں میں نہیں گیا تھا. بندہ پھر یوں کرنے لگتا ہے. کھانا کھایا آپ نے, بڑی محنت کی بڑے مزے کا, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ مزے کا. دیکھیں یہ بھی ہے, کھانا مزے کا تھا اور آپ نے کہہ دیا. میرا خیال ہے اوائڈ کرنا چاہیے, کوئی اور بات کر دیں. آپ بڑی محنت کی ہے. دیکھیں جب آپ کسی کو اس کی اپنی جینون ایفرٹ یا اس کے نتیجے کے برعکس ایک ایسا حوصلہ افزائی کراتے ہیں کہ جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا, تو بعض اوقات ہم بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں گے اور امپروو کریں گے. تو اس میں بھی ہم وہی اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ جو اسٹیٹمنٹ اصل میں ٹھیک ہوگی, لیکن وہ اس کو ایسے دیکھیں گے کہ وہ اس سے انکریج ہوں گے. دیکھیں ہارملیس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصور ہے کہ جب تک کہ کسی کو نقصان نہ ہو. نہیں, بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا, فریقین اس سے خوش ہوتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. اصل میں قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی جان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. غلط بات, جھوٹ اور ہر وہ چیز کہ جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے, وہ اصل میں آپ کے لیے ہارمفل ہے. کسی کو نقصان ہو نہ ہو, آپ کو نقصان ہو رہا ہے اور اس سے بچنا ہے. یعنی برائی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں. اس لحاظ سے تو بعض بڑی بڑی برائیاں ہی نہیں ہوں گی. اسی لیے آپ دیکھیں ویسٹ میں چونکہ یہی تصور ہے نا, جس کو آپ کہیے یوٹیلیٹیرین کا تصور, کہ اصل میں آپ جن چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے وہ اچھائیاں ہیں اور جن سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ برائیاں ہیں. اس تصور میں آپ غور کریں, اس تصور میں جو ہمارے 3 بڑے گناہ ہیں ان میں سے 2 گناہ ہی نہیں رہتے. شرک کوئی گناہ ہی نہیں ہے, آپ کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟
زنا کوئی گناہ نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ایک قتل بیچارہ وہ رہ گیا اس کو کسی طرح سے. سو اصل میں دیکھیں یہی انقلابی تصور ہے قرآن کا کہ آدمی جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اپنے پہ ظلم کرتا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے. سو غلط بیانی ہو، کچھ اور ہو، آدمی کو اپنے اوپر دھبا نہیں آنے دینا چاہیے. اور آپ یقین جانیں ذرا آدمی پریکٹس کرے تو ایک تو خیر یہ بھی حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایٹ ٹائمز یو جسٹ اسمائل. کوئی جملہ نہ بولیں آپ، اصل میں آپ خواہ پریشر محسوس کرتے ہیں کہ جی اب کھانا کھایا آپ نے تو آپ کو کچھ کہنا ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت محنت کی، جزاک اللہ. بس دیکھیں جیسے ہی آپ یہ کہنے شروع کریں نا بہت مزہ آیا، آپ کی زبان لڑکھڑائے یار مزہ تو نہیں آیا، تو پھر آپ پتہ کیا کریں گے، آپ کا ذہن پھر باقاعدہ سوچے گا وہ جملے کہ جو جملے ٹھیک ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت آپ کی عنایت، آپ نے ہمیں بلایا، ہماری عزت افزائی کی، ویری کائنڈ آف یو. کوئی فیوریٹ چیز ہے کھانا آپ بچوں کو دے دیں، تھوڑا ہے جو پسند آپ سیکریفائس کریں، آپ کہہ رہے ہیں میں تو جی نہیں چاہ رہا، جی چاہ رہے بہت زیادہ چاہ رہا، آئی ڈونٹ نو. نہیں تو اس میں اسلوب بدل دیں نا. دیکھیں نا وہ ایک چلی آ رہی ہے آدمی، دیکھیں بہت سے کام ہوتے ہیں جو آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ غلط ہے، لیکن دا مومنٹ آدمی ریئلائز کرتا ہے کہ نہیں یار یہ یوں نہیں بلکہ میں یوں کہہ سکتا تھا کہ یار تم کھاؤ یار، نو کوئی پرابلم نہیں، ڈونٹ وری اباؤٹ می، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی میں خوش ہوں. دیکھیں آدمی سیکریفائز کر کے خوش ہوتا ہے نا، میں خوش ہوں، آئی ایم فائن، ڈونٹ وری. تو یہ انڈرسٹینڈنگ. اینی وے ایک آخری سوال میرا خیال ہے کہیں آیا ہوا ہے، اس کو کر لیں. مائی گڈنس 9 بجے تک تو ہمیں کرنا ہے نا. ایک یہ ہے کہ وائی شوڈ یو ہرٹ اینی ون اف یو کین پریز ہم اف یو آر ناٹ ہارمنگ اینی ون، دس از اے وائٹ لائی، آئی ڈو ناٹ ایگری ود یو. بڑی مہربانی آپ کی، میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، وائٹ لائے ہو یا بلیک لائے ہو، لائے ہے. آپ جب اس طرح کے فلسفے بیان کریں گے تو پھر جھوٹ سچ میں فرق نہیں ہوگا. آج کل کسی وجہ سے مجھے کچھ وکیلوں سے ملنے کا موقع مل رہا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں تو مقدمہ آنا چاہیے، جو مقدمہ آئے گا اس کو وہ ثابت کر دیں گے. تو ہاں تو آپ کے لیے وہ وائٹ لائے ہوگا یا پنک لائے ہوگا، لائے تو لائے ہے. آپ مجھ سے بے شک ایگری نہ کریں، اللہ میاں سے تو آپ ایگری کریں. پھر اس کا مطلب یہ ہے، میں نے گزارش کیا نا، شرک بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور زنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ کہ اس میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لوگ خوشی ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے انسان کو ان برائیوں سے کہ جو اس کے ضمیر میں برائیاں ہیں ان سے روکا ہے. ان میں سے بہت سی برائیاں وہ ہیں جن سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے، اور بعض ایسی بھی ہے کہ نقصان کسی کا نہیں ہوتا، آپ کو نقصان ہوتا ہے. My 8 years old asks me why her prayers don't get answered. I have explained maybe Allah has a better plan for you. How can I explain to her in a better way? میرا یہ خیال یہ ہے کہ آپ ان کو یہ نہ بتائیں کہ یہ ان کے اندر نہ پیدا کریں کہ پریئر کا مطلب یہ ہے کہ یو ول آسک گاڈ فار سم تھنگ اینڈ ہی ول گیو یو واٹ یو آر ڈیزائرنگ ایز یو وانٹ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی فرمائشی پروگرام ہے اور ہم پرے کریں، وی پرے ٹو دی آل مائٹی بیکاز ہی ڈیزروز اٹ، بیکاز وی ہیو بین کریٹڈ ٹو ورشپ ہم. ہم اس کو تھینک کرتے ہیں، ہماری یہ ضرورت ہے. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ہم جب اس سے مانگتے ہیں تو ہماری دعا سنتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسے قبول کرتا ہے کہ ہم کو نظر آتا ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے، اور بعض اوقات وہ ہم سے بہتر طریقے سے ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ وہ ہم کو دیتا ہے. بعض اوقات ہماری پیشنس کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے. لیکن جب ہم غلط ایکسپیکٹیشن پیدا کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ سے دعا کریں گے. یہ بھی وہی بات ہے نا
کہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں جی کہ آپ نماز پڑھو تو آپ کو سائیکل مل جائے گی. اب نماز پڑھی سائیکل کوئی نہیں ملی. تو مطلب ہے تو آپ کے خیال میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. چلیں جی آج اتنا ہی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی.